25 मई को लॉन्ग मार्च के लिए जाने से कबल पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को दरपेश वाक़े के मुहर्रिकात क्या थे? अगर दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल आती है तो क्या वर्कर्स और क़यादत पुरज़्म है? मैं बाहर निकली, मैं और हमारा गेट खोलने के बाद कहा चले। मैंने उसको मैं नहीं जाऊंगी, मैं जमीन पे बैठ गई। मैंने कहा तुम उठा लो। चादर और चार दीवारी को ऐसे पामाल किया है कि मैं तभी कहा इसको सनाउल्लाह के बाहर निकल के तो आओ ना, तुम्हारी चादर और चार दीवारी का भी हम पूछ लेना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। 25 मई को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए जा रही थी और कई जगहों पर हमें लाठी बरदार फोर्स नज़र आई, शेलिंग करते हुए और पथराव करते हुए लोग भी दिखाई दिए। ऐसे में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि इस्लामाबाद की जानिब जा रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुताबिक इनको ज़द-ओ-क़ौब किया गया। इनके साथ जो दीगर ख़वातीन थी उनको भी हिरासा किया गया और इनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, जिस तरह से वीडियो में देखा जा सकता है। ये वाक़या था क्या, इसका पस मंज़र क्या था कि नौबत तोड़ फोड़ तक आ गई, ये डॉक्टर साहिबा से हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं, अब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह। ये 25 तारीख को जो वाक़या हुआ, वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? देखें, हमें तो एक कहा गया था कि आपने इस्लामाबाद आना है और हम इस तरह पकड़ दकड़ की वजह से मुझे शक तो पड़ना शुरू हो गया था कि ये हमारे लिए कोई मसला खड़ा करेंगे और पता चलना शुरू हुआ कि जी वो रुकावटें डाली जा रही हैं। लेकिन पहले भी हम बहुत दफ़ा रुकावटों के दरमियान से गुज़र गए। तो हमें क्योंकि उन्होंने कहा था बत्ती चौक पे आना है और क्योंकि वो मेरा हलका है तो वहाँ सुबह मैं अपने सारे लोगों को लेके कोई तकरीबन 9:45 के करीब मैं वहाँ बत्ती चौक पहुँची हूँ। जब हम पहुँचे हैं नीचे तो सामने आपको पता है ब्रिज जो वहाँ बत्ती चौक पे है मेट्रो का, उसके ऊपर वो पुलिस खड़ी हुई थी और उन्होंने हमारी जैसे हम आगे बढ़े उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और शेलिंग का भी कोई हाल नहीं था, एक मुसलसल शेलिंग हो रही थी। इन्होंने मेरे ड्राइवर को घसीट के बाहर निकाल लिया, आपको पता है। उसके बाद इन्होंने मुझे घसीटने की कोशिश की। मेरी साथ मेरी बहन, मेरी बेटी थी, उन्हें एक्चुअली हम सब ने रेजिस्ट किया, दरवाज़ा बंद कर लिया। की कोशिश किसने की? लेडीज़ पुलिस? हाँ, लेडीज़ पुलिस तो थी ही नहीं। अच्छा। मेल पुलिस थी। उन्होंने बाकायदा वो मेरा ख्याल है आपने वो देखा होगा वीडियो में जो वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे रौले कौले के अंदर आपको पता है मेरी बहन भी उतर के वो भी सामने आके खड़ी हो गई, वो आके उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम गाड़ी के अंदर बैठ के हमने अंदर से बंद कर दी गाड़ी ना। मुझे तो ये कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे भी मैं गई उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये तो शुक्र करिए कि मीडिया वहाँ मौजूद था और जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मारने लगे हैं तो मैंने गाड़ी आगे को दौड़ाई। इस तरह की मैंने पुलिस कर दी और बर्बरियत आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी उम्र गुजर गई, जल से जलूस पी के तो बिल्कुल पागल बावलों की तरह कर रहे थे। ये हैं ही कम ज़र्फ लोग और घबराहट और अपनी बुखलाहट के अंदर ये अपने आकाओं को बताना चाह रहे थे कि हम कंट्रोल करेंगे। हमने तो किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं, किसी के खिलाफ कोई हरासमेंट नहीं की। इन्होंने तो एक तमाशा 3 दिन तो ये हमारे इस क्लिनिक में मैं बैठी हुई थी। ये लॉन्ग मार्च से 1 दिन पहले की बात है, 24 तारीख को और यहाँ सारा मीडिया है। 25 पुलिस वाले अंदर है मुझे पकड़ने, नो लेडी पुलिस। अच्छा। हाँ, कोई लेडी पुलिस नहीं थी। वो जब अंदर आए हैं तो आपके मीडिया वालों ने अपने कैमरे उठा लिए। अब जब उन्होंने देखा ना मीडिया अंदर खड़ा हुआ तो वो आगे सीधे कॉरिडोर में आगे चले गए। मीडिया वाले पीछे पीछे लगे कि आप डॉक्टर यास्मीन को अरेस्ट करने आए। फिर वापस निकल के वो बाहर निकल गए। तो अगर मीडिया की आंख ना होती तो उन्होंने वही जुल्म कर रहा था और जहाँ नहीं थी मीडिया की आंख वहाँ इन्होंने बेइंतहा जुल्म किया। अब हमारा वर्कर उठा के उसने उसके ऊपर से ब्रिज से फेंक दिया। छोटी से 2 बच्चे, उसकी बीवी के पास मैं गई, वो रो रो के मुझे कहे, वो उस्तानी है, टीचर है, मुझे कहती है डॉक्टर साहिबा मुझे आप ये बताइए कि मेरा मियाँ, हमने उसको कहा था तुम छुप जाओ और वो घर पे नहीं था, मेरा दरवाज़ा तोड़ा, मैं जान-ए-नमाज़ पे बैठी हुई थी, इन्होंने मुझे जान-ए-नमाज़ से उठा दिया और छोटी छोटी मेरी 2 बच्चियाँ, एक उसकी 9 साल की, एक छोटी 3 साल की। आप रो रो के मुझे कहे कि इनको मैं कैसे इस पुलिस से बचाऊंगी आइंदा, मेरा मियाँ तो चला गया, अब मैं कैसे पुलिस से बचाऊंगी। तो इन्होंने तो
وہ کہتے ہیں نا وہ والی بات، چادر اور چار دیواری کو ایسے پامال کیا ہے کہ میں تبھی کہا اس کو ثناء اللہ کہ باہر نکل کے تو آؤ نا، ذرا ہم تم سے پوچھیں، تمہاری چادر اور چار دیواری کا بھی ہم پوچھ لیں نا، اگر تم نے اسی طرح کی حرکتیں کرنی اور یہی تماشا کھڑا کرنا ہے۔ جو کارکنوں کی آپ نے بات کی، جس طرح سے دھکا دیا گیا یا خود سے گرا، پولیس والے بھی افیکٹ ہوئے ہیں، تو پولیس والوں کے بارے میں کیا پاکستان تحریک انصاف سوچ مجھے تو رہی بڑی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے پولیس والوں کے لیے، وجہ یہ ہے کہ پولیس والے بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں نا، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے دشمن تھوڑی ہیں۔ اب جب ہم آزادی چوک سے اتر رہے تھے تو ایک بیریئر جب ہٹا، کم تھے لڑکے تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، نیچے ہم گئے تو وہ اگلا بیریئر جب ہٹانا شروع کیا لڑکوں نے، وہ بھی پولیس والے پیچھے ہو گئے، تو ہمارے لڑکے ذرا جوش میں آ کے ان پولیس والوں کی طرف، میں اپنی گاڑی سے بھاگی ہوں اور جا کے میں ان کو پکڑا لڑکوں کو، میں نے کہا ہاتھ نہ لگانا ہے ان کو، یہ تمہیں روک نہیں رہے، یہ تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے، آپ بالکل ان سے نہ لڑنا۔ ہمیں بیٹا کیوں نہ اپنی پولیس کے، مجھے اتنی تکلیف اس کانسٹیبل کی ہے جس بیچارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، 5 بچے رہ گئے اس کے پیچھے، تو آپ کا خیال ہے کون ذمہ دار ہے؟ وہ بندہ ذمہ دار ہے نا جو مسلسل تصادم کرا رہا ہے پولیس کا پبلک کے ساتھ، یعنی ہماری پولیس ہماری پہ گولیاں چلا رہی ہیں، ہمیں تو لگ رہا تھا شاید ہم سری نگر آ گئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ شاید آپ کی بھی غلطی تھی، تو آپ کو ماضی سے سبق نہیں ملا جب پرویز خٹک صاحب انٹر ہونا چاہ رہے تھے، پاناما کا معاملہ چل رہا تھا اور قریب 8-9 گھنٹے وہ وہاں رکے رہے تھے، آل تو بعد میں معذرت تو کر لی گئی تھی اس پہ، لیکن اس سے اندازہ تو ہو گیا obstruction کا ضرور ہمیں فکر تھی کہ بھئی وہاں کنٹینر کھڑے ہوں گے، ہم ان کو کنٹینر، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ 34,000 شیلز جو ہیں وہ وہاں ڈی چوک کے اوپر پھینکے جائیں گے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے شیل آپ وہ اس کے اوپر بتی چوک پہ پھینکیں گے۔ کتنی دفعہ ہم نے اس کے اوپر لبرٹی کے اوپر اپنا پروٹیسٹ کیا، کبھی کسی نے ایک پتا توڑا، کسی نے کوئی غلط کام کیا، آ کے ہم پروٹیسٹ کرتے تھے، 2 گھنٹے جھنڈا بھی لا دیا، تقریر دے کے ہم چلے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دن وہ ذاتی اور ظلم کی، فیملیز آتی ہیں، بوڑھے لوگ، وہ ایک بوڑھی خاتون بیچاری میرے ساتھ کی سفید بالوں والی زمین پہ گری پڑی تھی اس وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، انہوں نے بہت زیادتی کی، بہت زیادہ زیادتی کی۔ آپ کی ڈاکٹر صاحب ایک تصویر دیکھی تھی، بلکہ ویڈیو تھی، رات کو آپ بیٹھی ہوئی ہیں زمین پہ، کہیں یہ 24 تاریخ کی وہ ویڈیو تھی؟ یہ 23 تاریخ 23 تاریخ کی، اس دن کیا ہوا تھا؟ حماد اظہر کے گھر میں یہ انٹر کرے اور انہوں نے گیٹ بند تھے اور یہ دیواریں پھلانگ رہے تھے۔ جب ان کے چوکیداروں نے بتایا تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ہم 10 بندے تھے، میں باہر نکلی، میں اور حماد، جب میں نے دیکھا پولیس والے حماد کو بھی پیچھے کر دیا، میں نے سوچا میں خاتون ہوں، شاید میرا کوئی لحاظ وحاظ ہو جائے گا، باقی تو سارے مرد تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ تو جاؤ، چھپ جاؤ تاکہ تم اریسٹ نہ ہو سکو۔ جب میں آگے ہوئی ہوں تو یہ باقاعدہ وہاں سے چھلانگیں مار رہے تھے، تو میں نے اس وقت ان کی ویڈیو بنانی شروع کی۔ وہ والی بات ہے، چادر اور چار دیواری تو ختم ہو گئی نا جب آپ چھلانگیں پھلانگیں مار رہے۔ اب وہ جب اندر آیا اس نے آ کے گیٹ کھولا اور گیٹ کھولنے کے بعد کہا چلے، میں نے اس کو کہا میں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، میں نے کہا بھائی نہیں جاؤں گی میں، آپ اب میں ایک بات بتا دوں، میں نے کہا جی میں آئی ایم این MP آپ کوئی اپنے ساتھ کوئی لائے ہیں وارنٹ وغیرہ کچھ تو دکھاؤ نا ہمیں، کچھ یعنی آپ ہمارے ساتھ نکلیے۔ مجھے لگا کہ اب اگر میں نے اس کو رجسٹ کیا تو یہ شاید دھکا وکا نہ مارے، میں نے کہا، اس نے کہا چلیے، میں زمین پہ بیٹھ گئی، میں نے کہا اب تم اٹھا لو۔ اچھا، تو جب میڈیا والے آ گئے اور انہوں نے کیمرے لگائے تو یہ پولیس سائڈ کو ہو گئی، جب وہ سائڈ کو ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ ہم نے تو ہر دور میں پروٹیسٹ کی، ہر دور میں پروٹیسٹ کی، لیکن اس طرح کی بربریت واقعی میں نے اس سے پہلے نہیں کہیں دیکھی، اور میں یہ دل میں سوچتی ہوں غلطی ہم سے ہوئی، ہمیں اس کو ماڈل ٹاؤن کے کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے پہلے تو یاد نہیں رکھا جب 3.5 سال حکومت میں تھے، اب یاد آیا ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ میرا کر خیال ہے سکتے ہیں؟ بیٹا، ایک تو آپ کو اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں یا خدا نخواستہ، تو ہماری تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کی۔ ہم the last thing I would ever do is کہ ہم کوئی ریونج، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ہمارے ہسپتال میں آیا، میں نے 14 دن ہو رہا، I made it a point، میں نے کہا یہ کبھی نہ محسوس ہو کہ کیونکہ وہ میرا حریف تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ پراپر نہ کریں، I ensured that۔ اور ابھی صحت کارڈ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے آپ کا؟ نہیں، آپ کو میں صحت کارڈ تو بڑے مجبور ہیں، 13 لاکھ سے زیادہ لوگ اس صحت کارڈ سے
مستفیض ہو چکے ہیں. مجھے پی کے ایل آئی کے اوپر اتنی غلط بیانیاں, اتنا جھوٹ شہباز شریف بولتا ہے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی. ہم نے پی کے ایل آئی کو ایکسٹرا فنڈز دیے, ہم نے اس کے تھیٹر تیار کروائے, اور میرے دور کے اندر, ان کے دور میں تو 6 لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوئے, میرے دور کے اندر 190 لیور ٹرانسپلانٹ, 287 کڈنی ٹرانسپلانٹ. کس منہ سے آ کے یہ کہتا کام نہیں ہوا؟ یہ تو اس کو ویسے ہی شرم کھانی چاہیے, انسان کا اتنا جگرا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دکھ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے میرے پاس. آئی کین اونلی فیل سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے یہ بتا دیں, 6 دن کا الٹیمیٹم تھا, وقت تقریباً قریب ہے, تو 6 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, کیا چل رہا ہے؟ کوئی بیک ڈور. خان صاحب نے ایک سمپل بات کہی, وہ پوری کوشش کریں گے کہ کورٹ ریلیف دے, اور کورٹ کو ہمیں ریلیف اس لیے دینا چاہیے کہ ہم ایک پرامن مارچ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا حق ہے پروٹیسٹ کرنا, ہمیں اس کی اجازت چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کی پروٹیکشن دیں. انہوں نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ یہ کنٹینرز ہٹائیں, انہوں نے نہیں ہٹائے. ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نے دھرنا نہیں کرنا, ہم ان کی بات مان گئے. انہوں نے کہا ڈی چوک نہیں جانا, ہم ڈی چوک نہیں گئے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو پتہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال اب تو لوگوں پہ بھی صاف واضح ہو گیا ہے کہ لا ابائڈنگ کون ہے اور لا کے خلاف کون چلتا ہے. پاکستان جو ہے نا, یہ کلمہ گو کے لیے بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس لیے بنا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم سکون سے اپنی ایک سرزمین پہ بیٹھے. کوئی محکومیت کے لیے تو نہیں بنا تھا نا, کوئی یہ تھوڑی بنا تھا کہ ہمارے سر کے اوپر انگریز آ کے راج کرے گا, اگر انگریز نہیں ہے تو امریکن آ کے راج کرے گا. میں تو بالکل نہیں برداشت کر سکتی. میں تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئی, انشاءاللہ اس آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے.